بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے ہی کی گئی تھی، جبکہ کچھ روایت میں کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد ہوئی تھی۔ بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن دوستو، کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو جنت میں جائے گا، وہ جانور کتا ہی ہوگا۔ لہٰذا ان سب باتوں کو آج اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کتا کس کس شکل میں جنت جائے گا، اور یہ اصحاب کہف کے ساتھ کتے جو غفا میں آخر کیوں بھیجا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد کتے کو پیدا کرنے کی کیا وجہ بنی تھی؟ دوستو، کتے کی پیدائش پر یہ سب عجیب و غریب اور دلچسپ جانکاری آپ کو ہمارے چینل شیر خدا چینل پر بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتے اور شیطان میں ایسا کیا رشتہ تھا جس کی وجہ سے مذہب اسلام کتے کو گھر میں پالنے سے منع کرتا ہے۔ آخر کتا ہی انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا۔ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آج آپ کی کیفیت بدلی سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ طے کیے ہوئے وقت پر نہیں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبریل امین تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ان کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں پر چھڑکاو بھی کروایا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے گئے وقت پر نہ آنے کی شکایت کی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا۔ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر میں سے ایک قیراط کم کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، ثابت ہوا کہ ان گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور برتن ناپاک کرنے کی دوسری سی بہت ناپاکی کی وجہ سے کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب گھر میں کتا پالا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر والے کیونکہ بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان برتنوں کو بنا دھوئے اور ماجے بغیر ہی کھا پی لیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام نے صرف 3 صورتوں میں ہی کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی کہ شکار، کھیتی باڑی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے ہی کتا پالا جا سکتا ہے۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ مذہب کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی کہ شیطان وہ جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے بدلے میں فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور ان کو ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے ریاست کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی بھی ایسا چپا یا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ان پر سجدے کی ریاستوں سے انہیں عبادت کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن پھر بھی شیطان غرور کا شکار ہوا اور مٹی کے پتلے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ سجدہ کرو، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں اچھائی اور برائی کی طاقتوں کے بیچ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ پرانے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پر شیطان نے حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مٹی
حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر نکال دی اور ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا ایسے کتے کو بنایا۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ماں حوا جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا، اب ان دونوں کو کھا جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا اور جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ کتے میں 3 بات خاصیت ہوتی ہیں۔ یہ ہے کہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ہے اور ایک پتلا ہے، اور کتا بھی مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر ہم آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ لگنے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر کیوں بھونکتا ہے تو یہ انسان پر بھونکتا اس لیے ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی پر شیطان نے تھوکا تھا، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیاطین کا قافلہ آسمان سے اترتا ہے تو کتے اسے اوپر دیکھ کر خوفناک آوازیں نکالتے ہیں۔ دوستو، غیر مسلم قوم میں خاص کر کے یورپ میں اب کتے کو گھر میں ایک ویکتی سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں کے یہاں کتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میرے کتے سے محبت نہیں ہے تو مجھ سے بھی محبت نہیں ہے۔ اب تک تو یہ حال ہے یورپ میں کہ کتوں سے محبت پر حرام کام بھی ہو رہے ہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ کتا چاہے کتنا بھی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ کی کھیتی کی حفاظت، شکار یا آپ کے جانوروں یا ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا جا رہا تو پھر روزانہ آپ کو اپنے اجر میں سے 1 قرات کم کر دی جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کس طرح سے روز اپنا 1 قرات کم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بلعم بن برا، جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کتے سے تشبیہ دی۔ روز قیامت کتے کی شکل میں ہی دوزخ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف میں کتا جو ہے وہ بلعم بن بحرہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ ماہر ڈاکٹروں کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ خطرناک کیٹانو اور بیماریوں جانور سے انسانوں میں چلی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو احکام بتائے، آج کی سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کی شہمت سے ملی رائے یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک کیٹانو انسانوں میں چلے جاتے ہیں جو بیماری پھیلنے کی وجہ بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو ان سب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوس بات یہ ہے کہ آج اور دوسرے ناپاک جانوروں کی پالنے کا فیشن بن چکا ہے، اور جانوروں کو پالنا ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام میں مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8 بار مٹی سے پاک کرنے کا بھی الفاظ ملتے ہیں۔ آج کے سائنس بتاتی ہے کہ کتے بےحد خطرناک کیٹانو پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے ختم نہیں ہوتے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ اب سائنس کا وجود تک نہیں تھا جب، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے انسانیت کی بھلائی اسے مان لینے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلیل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خود مائکروسکوپ کے ذریعے پتہ لگایا گیا تو اسے پتہ چلا کہ اس پانی کے کتے کے لحاف یعنی کہ لار میں جو کیٹانو آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں ہی نوشادر زیادہ ملتا ہے۔ تو اگر کسی چیز میں نہیں ہوتا ہے تو یہ کتے کے لار میں پائے جانے والے تمام کیٹانوؤں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مٹی کا نام لیا تھا تاکہ بازاروں میں نوشادر تلاش کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور ان کی بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب آپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ پانی پی چکا تھا تو انہوں نے خود بنا دیکھے اس کو مائکروسکوپ سے چیک کیا اور اس کے کیٹانو موجود تھے۔ کئی بار اس پانی کو دھویا گیا لیکن بار بار کیٹانو برتن میں رہ جاتے تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا تو پھر دھو کر دیکھا تو چیک کیا مائکروسکوپ سے تو کیٹانو نہ صرف بالکل ختم ہو گئے تھے بلکہ برتن بھی پوری طرح سے پاک اور صاف تھا۔ دوستو، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں پر کتے کا ذکر آیا ہے تو وہ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا، یا کسی بھی بکریاں کی حفاظت کے لیے۔ اور فروعی احکام ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اس کے مختلف شرائطوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے واقعے سے کتے کو پالنے کا جواب پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اس طرح جہاں پر اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس بات پر کی وضاحت فرمائی ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ صلح کے ساتھ رہا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا تھا۔ یہ اس کتے کی بھی فضیلت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے کو باقی کتوں کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کے لیے حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہیں کرے، اور جس کام سے منع کیا ہے رک جائے۔ اسی کا نام اطاعت ہے، اور اسے انحراف نافرمانی مت کیجیے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے منع کیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی سے اور گندگی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔